ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے، اس کی توفیق سے یہاں پر آپ دوستوں میں دوبارہ حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی ہے اور اس سے پہلے چند آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ چونکہ انسان کی عقل، سوچ، نظریہ، دل، بصیرت، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محدود ہیں۔ جب یہ محدود ہے تو اللہ تعالیٰ تو حدود سے، باقی ہر چیز سے پاک ہے، تو محدود شے لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس ذات کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں، وجہ یہ ہے کہ بندے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسے کما حق ہو ہر اعتبار سے اس کا احاطہ کر سکے، یہ بندے کے اندر ممکن نہیں۔ جیسے کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی سمندر پر جائے تو ایک ہی نظر میں پوری دنیا کے سمندر کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سمندر ہی نہیں ہے، یا جو کراچی کے حصے میں یا کسی اور ملک کے حصے میں وہ دیکھ رہا ہے یہی سمندر ہے، بلکہ سمندر تو موجود ہے لیکن اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ پورے سمندر کا احاطہ کر سکے۔ تو بندہ اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے، ایک اللہ کی مخلوق ایک سمندر ہے، اس کی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو رب العالمین کا احاطہ کیسے کر سکے گی؟ تو اس لیے بعض لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن صلاحیت کی طرف نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک تو یہ فرمایا بارش کا اترنا، پھر زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھنا کہ زمین کے اندر اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کا چارہ جو بنتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں، انسانوں کے لیے غذائیں بنتی ہیں۔ یہ بے شمار نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ پھر پیچھے ذکر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق ایک خاص مقدار میں دیتا ہے، کیونکہ رزق کی فراوانی اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو لوگ زمین کے اندر فساد کر ڈالتے، آپس میں لڑتے۔ بالفرض اگر سب کے پاس پیسے اور مال و دولت برابر ہوتی تو کون کس کا کام کرتا؟ کوئی بھی نہ کام کرتا۔ کون کسی کے لیے ہمدردی کرتا؟ کوئی بھی نہ کرتا۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں اس کائنات کو بسانے میں، اس لیے اللہ نے غریب بھی رکھے، امیر بھی رکھے اور امیروں کے امیر بھی رکھے۔ پھر کچھ دل کے امیر ہیں، کچھ علم کے امیر ہیں، کچھ سخاوت کے امیر ہیں، کوئی مال کے اعتبار سے امیر ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن در حقیقت امیری دل کے اندر ایک جذبہ ہے جس کو ہمارے ہاں سخاوت کہا جاتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی عطا ہے۔ باقی یہ امیری کہ فلاں بندے نے 3 منزلہ کوٹھی بنا لی اور میری تو ابھی ہے ہی 2 منزلہ، یہ امیری نہیں، یہ غریبی ہے۔ کیونکہ اپنا مال بندے کے پاس ہو اتنی مقدار میں جس سے وہ اپنا نظام چلا سکتا ہے، تو امیر آدمی کا دوسرے کے مال کی طرف دیکھنا یہ بھی غریبی ہے۔ امیری یہ ہے کہ انسان اپنے مال کی طرف دیکھے اور غیر کی طرف توجہ نہ بھی رکھے، کیونکہ جتنا اس کو ملا ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، جو اس کو دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ آیت ذکر فرمائی۔ پھر ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سمندر کے اندر کشتیوں کو چلانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کون سی؟ کل اعلام، جو پہاڑوں جیسی ہے۔ ابھی دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر
دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، 5 منزلہ 10 منزلہ بحری جہاز ہیں، ان کے اوپر پوری دنیا آباد ہے. تو قرآن پاک نے تو پہلے بیان کر دیا کہ وہ کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کشتیوں کو چلانا سمندر کے اندر یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہوا کو بالکل روک دے تو وہ سمندر کے کنارے کھڑی رہے گی. یہ جو تجارت کا سلسلہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا کے اندر ایک موافقت پیدا کر دیتا ہے. بالفرض سمندر کے اندر ہر وقت ہی طوفان ہو تو کون سا جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جائے گا؟ کون سے آئل کے ٹینکر جو ادھر سے آتے ہیں وہ پہنچتے؟ یہ ہوا کا معتدل رکھنا، اس کا مزاج بہتر رکھنا، جس کی وجہ سے یہ کشتیاں چل سکیں، یہ سفر آسان ہو سکے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیا دنیا نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جو ہوا کو کنٹرول کرتی ہو؟ آج تک تو ایسی نہیں ہے. تو ہماری ایک کشتی جب وہ بحری جہاز جس کو ہم دور سے دیکھیں وہ سمندر میں ایک تنکے کی مانند ہوتا ہے، اس کو دنیا کے کس ملک سے کس ملک تک یہ جو چلنا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ہوا کا ایک ایسا معتدل نظام بنایا جس کی وجہ سے یہ سفر کر سکتے ہیں. آخر کے اندر اللہ نے فرمایا اس آیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے ہر صبار شکور، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے ہے. اب یہ دو لفظ ہے صبر اور شکر. صبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت نہ ملے یا جو دل میں تھا وہ ظاہراً نہیں ملا، اس پر اللہ کی طرف سے حکم مانتے ہوئے، رضا اللہ کے سمجھتے ہوئے اپنے دل و جان کو جھکا لینا. ہمارے ہاں صبر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو صبر ہوتا ہے، ہم صبر میں نہیں ہوتے، ہم موقع کی تلاش کے اندر. میں صبر کیتا ہوا نا ساڈا بندہ آ جائے تو پھر دیکھا کہ بندہ جڑا کہڑے پاس ہے، یہ صبر نہیں ہوتا. عام طور پر یہ جو ایسے اللہ نے اللہ کی طرف سپورٹ کیا ہوا معاملہ، یعنی کہتے ہیں اللہ کی طرف سپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم موقع کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں. جب اللہ کے سپورٹ ہے تو اپنے سپورٹ نہ کرو، جب اپنے سپورٹ ہے تو پھر اللہ کے سپورٹ نہ کرو. ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سپورٹ بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ خود بھی شامل ہے. تو صبر یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے اس طریقے کو نعمت کا کسی معاملے کے اندر، تو اپنا دل و جان کے ساتھ اللہ کے حکم پر راضی رہنا، یہ صبر ہوتا ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت مل جائے، دل و جان سے اللہ کے حضور اس کا اعتراف کرنا، اللہ کے حضور بڑائی بیان کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے. ہم زبان کے تو شاکر ہیں، اس کے علاوہ باقی اعتبار سے شکر گزار نہیں ہیں. ہم زبان سے تو شکر کرتے ہیں، سے پوچھتے ہیں نا ہاں جی آپ کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے گلے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جی حالات بڑے خراب ہیں، وہ جی کاروبار نہیں چل رہے تھے، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا تھا، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بڑے دربارات جاتے ہیں کم مسئلے سارے حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا، اللہ کو بھی بڑی دعاؤں کی تھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. زبان سے ایک دفعہ شکر کا، اس کے بعد مسلسل نہ شکری. تو در حقیقت یہ ہے ہم صرف زبان کے شاکر ہیں، باقی شکر گزار نہیں ہیں. اور جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے ہم اپنی مجلسوں کے اندر زیادہ تر جو گلہ کرتے ہیں وہ مخلوق کی بجائے خالق کا کرتے ہیں. زیادہ تر اس کی کہ اللہ ہم نے یہ نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، بے شمار چیزیں. تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، صبر کا اور شکر کا. یعنی ایک مقام ہے نعمت نہ ملے اور ایک مقام ہے نعمت ملے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اگر میں ان سے کوئی چیز لے لوں، لینے کے بعد بھی انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لینے والا ایک ہی میرا خالق ہے، وہ میری اس نشانی کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور جس کو میں نعمت دوں اور وہ نعمت پانے کے بعد میری بارگاہ میں اپنے دل و جان کے ساتھ شکر بجا لاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ میرے خالق کی جانب سے ہے، اس پر شکر کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے، نشانی اسے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. تو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی نشانیوں کو دکھ کے اندر بھی پا سکتا ہے،
سکھ کے اندر بھی پا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دکھ کے اندر صبر کرے، اس کے بعد اس کی نشانی ملے گی. اور کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کے اندر شکر کرے تو پھر اسے اللہ کی نشانی ملے گی. عام طور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں معلوم ہو رہا، گیلا کرنے والے کو کون سی نشانی ملے گی؟ قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ یہ سلسلہ اسی کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو. یہی وجہ آپ نے دیکھے ہیں اللہ کے نیک لوگوں کے بہت سارے احوال اس طرح گزرے ہیں کہ دنیا دار بندہ دیکھے تو وہ ہو سکتے اس کام کو چھوڑ دے، اس کی طرف آئے نہیں، لیکن وہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس معاملات کو چلاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خالق کی جانب سے ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے درس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ انسان کے جذبات اور احساسات کو درست سمت دی. اس کے اندر یہ ہے، ایک تو روزہ تھا. روزے کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا نام ہے کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور روزے میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو روزے میں کیا ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے اور جو زوجین کے حقوق ہیں ان کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو یہ روزے کے اندر باقی ذکر و فکر کیا جاتا ہے. لیکن آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس سے ایک اگلی منزل حاصل کی ہوئی ہے. یہ محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں، آپ نے اس سے بھی بڑا درجہ حاصل کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں روزے کی حالت میں دوستوں کو ملنا ممنوع نہیں ہے، گھر والوں سے بات چیت کرنا ممنوع نہیں ہے، کام کاج کرنا ممنوع نہیں ہے، کسی اور جگہ پر جانا ممنوع نہیں ہے، اور اس طریقے مزدوری کرنا ممنوع نہیں ہے. ویسے کوئی مباح عمل کر لینا یہ بھی ممنوع نہیں ہے. لیکن جب بندہ اعتکاف کی طرف آتا ہے تو وہ یہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ روزے کی وجہ سے تو چند چیزیں چھوڑی تھی، اب اعتکاف کی وجہ سے سارا گھر بار چھوڑ کر سے دروازے پر آ گیا. یہ محبت کا اگلا درجہ ہے. لیکن شرط یہ کہ بندے کو معلوم ہو کہ میں کیسے ادھر پہنچا ہوں، مجھے کون سی ہستی ادھر لے کر آئی ہے اور مجھے یہاں پر بٹھایا کیوں گیا ہے. جب اسے یہ معلوم ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے ایک کروڑوں لوگ جو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ان کے اندر ہم چند لوگوں کو اللہ نے اٹھا کر اپنے گھر میں ذکر کی توفیق بخشی ہے. کچھ تو محبت کا سلسلہ ہے نا، تو اس لیے بندے کو قدر کرنی چاہیے. تو اعتکاف والے آپ جتنے احباب ہیں آپ تو روزے سے اوپر ایک اور درجے کی طرف آ گئے کہ یا اللہ وہ کام جو ہمارے لیے جائز تھے ہم نے وہ سارے کام، گھومنا پھرنا، کام کاج پر جانا، گھر والوں سے بات کرنا اور بے شمار عمل تھے جو ہمارے لیے درست تھے، ہم نے تیری رضا کی خاطر وہ بھی چھوڑ دیے. تو جب بندہ صحیح درجے میں اس طرف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے پر ضرور عنایت فرماتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں جب اعتکاف سے اٹھوں گا تو پھر بتاؤں گا میں 10 دن بیٹھا تھا، آپ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے، اور فلاں بندہ ہار لے کر کیوں نہیں آیا، ہمارا فلاں رشتہ دار میں مبارک دینے کے لیے نہیں آیا. تو حضرت واصف صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ نوٹ کر لیں، آپ کو بہت سے مقام پر یاد آئے گا. وہ فرماتے ہیں اپنی عبادت پر لوگوں سے داد وصول کرنے والا شخص جھوٹا ہے. اپنی عبادت پر لوگوں سے داد وصول کرنے والا شخص جھوٹا ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے وہ مولوی ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ جی چرچے ہو جائیں، فلاں ہو جائے، اور وہ جی میں ادھر گیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا، میں خانہ کعبہ شریف گیا تو میرے ساتھ یہ ہوا، اپنے قصے کہانیاں بیان کرنا اور لوگ جو ہے وہ نعرے لگائیں. اگر ہمارے اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہو کہ لوگ ہمیں داد دیں، جس کا مطلب ہم اس معاملے کے اندر جھوٹے ہیں. ابھی سے ہمیں اپنی نیت درست کر لیں. بھئی آپ کو کوئی بندہ بھی لینے کے لیے نہ آئے تب بھی آپ کے دل کے اندر ذرا بھی ملال لینا چاہیے. کوئی لینے آ جائے تب بھی اللہ کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں. تو یہ کریں کیونکہ اس کی مہربانی سے یہاں پر آئے ہیں، اس کی مہربانی سے اپنے گھر کی طرف جائیں گے. تو ہم عام طور پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. وہ جی فلاں نے 5 ہار پہنا تھے اور آپ نے ہار ہی نہیں پہنایا، وہ جی کافی دن انتظار کرتے کوئی بندہ ہی نہیں آیا. تو آپ کی عبادت اس لیے تھی کہ آپ لوگوں پر روک ڈالیں، آپ کی عبادت اس لیے تھی آپ گھر والوں کو تنگ کریں، آپ کی عبادت اس لیے تھی آپ والد صاحب کو فورس کریں. اگر یہ عبادت ہے تو اس سے ابھی توبہ کر لیں. تو اس لیے کوشش فرمائیں آپ اچھے مقصد کی طرف آئیں، لیکن اپنے مقصد کو آپ نے صحیح معنی کے اندر سمیٹنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے.
تو اس لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ فلاں محفل ہو جی میں اعتکاف سے اٹھاؤں، تو للہیت ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ کو اعتکاف کا ذکر کیا. اب روزہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، بے شمار اللہ کے حکم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو ہمارے احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے گھر میں اپنا مہمان بنایا ہوتا ہے، وہ لوگ 10 دن اللہ کے گھر کی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو مسجد کے لوگ ہیں وہ ان کی 10 دن خدمت بھی کرتے ہیں، علماء بھی ان کی خدمت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، اور وہ لوگ مغرب سے کی طرف یعنی وقت جاتے ہیں اور عشاء کے ٹائم مسجد میں پھر کوئی نظر نہیں آتا. کیا یہ دوستی کا حق ادا کیا ہے کہ عشاء کی نماز میں بھی کوئی نہیں آ رہا؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی قدر کرنی چاہیے. جس طریقے ادھر ہے اس طریقے بعد میں بھی مسجد کے اندر آنا چاہیے اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ہماری ساری عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. حضور پاک صاحب اللہ نے فرمایا یہ جو چاند رات ہوتی ہے اسے لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس کے اندر اللہ تعالیٰ مزدوری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رات مزدوری دیتے ہیں. جس کو مزدوری ملے اس کو فکر ہی کوئی نہیں. وہ کبھی بازاروں کے اندر گھوم رہا ہے، کبھی لوفروں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کبھی وہ کوئی حرکت کر رہا ہے. حتیٰ کہ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی اعتکاف بیٹھا وسیع. یہ اعتکاف کی توہین ہے. اس لیے اگر آپ نیکی کی طرف آ گئے تو نیکی کا احترام ضرور رکھیں. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی 10 دن اعتکاف بیٹھا وسیع. تو ایک ہمارے دوست ہیں ادھر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری مسجد کے اندر جو ہے نا وہ چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف بالکل قریب کے تھے. کہتے جی وہ جیسے اعلان ہوا کہ جی چاند نظر آ گیا، کہتے بھاگ کے چلے گئے. ہم بالکل مین بازار کے اندر بیچ کے اندر مسجد ہے ان کی، میں اب نام نہیں لیتا. تو وہ فرمانے لگے، وہ تقریباً 4-5 دن پہلے ان کی میرے سے بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ عشاء کی نماز کے ٹائم میں تھا اور امام صاحب تھے اور وہ تیسرا بندہ جماعت کے لیے نہیں مل رہا تھا، اور جو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب ان کو بھی ہم بار بار فون کرتے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، یعنی ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. یعنی یہ تھا اعتکاف کی حالت. وہ اعتکاف تو اللہ نے آپ کو محبت کا ایک موقع دیا اور آپ نے اس موقع کو اتنی جلدی ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ جو قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہے اس قدر کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے رویوں کو اپنی چیزوں کو درست رکھنا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے اور بھی کافی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکو، نماز پڑھو، یہ کام کرو، تو وہ نہیں جھکتے. پھر اس کے بعد فرمایا جھٹلانے والے کو ہلاکت ہے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ آیت پاک بندے کو جھنجھوڑتی ہے اس بات کی طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی کیوں نہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، حج نہیں کرنا، فرائض پورے نہیں کرنے اور کچھ نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیڑی گل تو ساری بنی. یہ اللہ ہم سے فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور پھر کیڑی گل پہ تسی سارے بعد ایمان لے کے آؤ گے، اس کے بعد کون سی بات مانو گے؟ یعنی کام ہم کوئی مسلمان والا نہ کریں اور پھر کہیں ہم مسلمان ہیں، تو اس سے تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے پہلے فرما دیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ. پھر کون سی بات ہے بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم ایمان لاؤ گے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو توفیق بخشی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اب دیکھیں روزہ ہے، اب ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں اور قرآن شریف بھی سنتے ہیں اور باقی بھی ذکر اذکار کرتے ہیں. اب تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. تقریباً تراویح کے اندر اگر آہستہ مقدار کے اندر پڑھا جائے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو تراویح کے اندر 20 رکعتیں ہوتی ہیں. فجر کے فرض کتنے ہیں؟ 2. ظہر کے کتنے ہیں؟ 4. عصر کے کتنے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ 10. مغرب کے کتنے ہیں؟ اور عشاء کے کتنے ہوں گے؟ 7. 3 وتر کتنے ہوں گے؟ 20 ہو گئے نا. ہم رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر
20 رکعتیں ایک ہی مقام پر پڑھ سکتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر 20 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ اللہ نے ہماری صلاحیتوں کو ظاہر فرمایا کہ تم ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پھر ساڑھے کو ٹائم کو نہیں، ہم اتنی دیر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے بھائی، پورا گھنٹہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، سماعت بھی کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، یہ کون سی انرجی ہوتی ہے جو تمہیں کرواتی ہے؟ پھر رمضان شریف کے اندر تو رمضان شریف انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں انہیں ظاہر کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے ہم رمضان شریف کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رمضان شریف یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو جن کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، اللہ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے بغیر تم زندہ بھی رہ سکتے ہو، کھائے پیے بغیر زندہ بھی رہ سکتے ہو اور اپنے کام کاج بھی کر سکتے ہو۔ لیکن جن چیزوں کو اللہ نے گناہ فرمایا جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق نہیں، تو رمضان شریف میں تو ہمیں آگے اس بات کا دست دیا کہ تم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ تم چھوڑ سکتے ہو، بشرط یہ کہ بندہ نیت کرے۔ ہم نیت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ پھر اسی طریقے رمضان شریف ہماری اور صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مسلسل تصور خدا ہوتا ہے۔ ہر مقام میں، ہر موڑ پر کوئی چیز کھانے لگے مجھے روزہ ہے، میں نے اگر توڑ دیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر پہلی امتوں پر اس طرح فرض کیے گئے، تم پر بھی اسی طریقے فرض کیے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضر اور غیب میں چاہے کوئی ہو چاہے کوئی نہ ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کا تصور ہو میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہم فجر سے لے کر شام تک ہر وقت تقوی کی کیفیت کے اندر رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ ہم اس کیفیت کو تو رکھتے ہیں، اور یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ رمضان شریف کے اندر ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم رمضان کا اتنا احترام کر سکتے ہیں ایک مہینے کی میں، یعنی رمضان کی وجہ سے ایک مہینے میں ہم یہ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا 11 مہینے رحمان کے لیے بھی تم کر سکتے ہو۔ رمضان کے لیے تو ہم کرتے ہیں تو رحمان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ نیت ہو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تم ہر وقت مجھ سے ڈرو تو یہ صلاحیت ہے۔ تو قیامت والے دن یہ بندہ نہیں کہہ سکے یا اللہ نمازاں بڑی اوکھی سن، ساری کو تقوی اختیار ہونا سی، تیرا دل میں تصور آتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ہر سال ہی میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنے جلوے، تم پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس لیے رمضان شریف جو ہے ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، ہمارے دل و جان کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان روٹی کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اور عام طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بعض دفعہ جو ہے وہ انتہائی مہذب دوست بھی جب وہ کھانے پینے والی کوئی چیز آتی ہے اس وقت بعض دفعہ بڑے بے مہذب سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کھانے پہ کسی اگر چاول دے رہے ہو یا کوئی لنگر ہو رہا ہو تو ایسی بدتمیزی کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کھایا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں سب سے بہترین سب سے عقل مند وہ بندہ ہے جب کھانا اس کے سامنے آئے تو وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر رہے، کم از کم یہ کہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوپی ہے، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یا میں کوئی نمازی آدمی ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ چیز تقسیم کرنی ہے تو 50 بندوں کے لیے تو 10 کو ملتا ہے اور باقی 40 کی چیزیں نیچے گر کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان شریف ہمیں ترتیب بتاتا ہے کیسے کہ افطاری سے کتنی دیر پہلے 10-15 منٹ پہلے ہی دسترخوان بچ جاتا ہے، چیزیں رکھ لیتے، ہوش حواس قائم ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو رمضان شریف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ولیمیاں تے جا کے جانوراں دی حرکتاں نہیں کرنی ہے، بیزا تے جا کے پہ جانا تے پلیٹاں نو جا کے پہ جانا، پتہ نہیں کیا تے کیا کرنا۔ اس لیے رمضان شریف کا یہ جو دسترخوان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا انسان کے لیے ہے۔ تو ہمارے ہاں کا الٹ ہے، اسی آنے بھی یہ شاید میں اس کا ہاتھ نہ گیا تو پتہ نہیں کیا بن جیسے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق بخشی ہے کہ آپ یہاں سے چل کر شادی ہاتھ تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ نے جسے نیندرا دینا ہے موٹر سائیکل پر لیں، گاڑی پر دیں، اگر کھانا نہ بھی کھائے تو گھر بھی کھا سکتے ہیں نا۔ یہ پوری زندگی آپ شادی ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں،
گھر سے نہ بھی کھایا تو بازار سے تو کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے. سب سے پہلے عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، اور ساتھ یہ کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں رمضان نے ترتیب بتائی ہے، یہی وجہ ہے کہ سامنے ساری چیزیں پڑی ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے. گویا کہ رمضان شریف نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے کہ کھانے کا انداز کیسا ہو، بیٹھنا کیسے ہے. تو یہ تو تربیت کا مہینہ سارا. تربیت کے بعد تو عملی طور پر ہم نے پیش ہونا ہے، اور اس کے اندر بندہ پہلے ہی گھنٹے کے اندر فیل ہو جائے، یعنی وہ عشاء کا وقت بھی نہ ہے تو پہلے گھنٹے کے اندر فیل ہو جائے، تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں. اب رمضان شریف کے اندر یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ رکھنے میں ایک اور اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ روزہ امیر بھی رکھتا ہے، غریب بھی رکھتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا تصور تبدیل ہوتا ہے. امیروں نے یہ سمجھا ہوا کہ بس فدیہ دے دو، اور یہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جتنے بھی صحت مند ہیں وہ کہتے فدیہ دے دو. یعنی وہ سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ نے روزے فرض کیے تھے اور روزے نہیں رکھے تھے، کچھ جرمانہ دے دو تو جان چھڑا دو. یعنی اپنے ذہن کے اندر یہ رکھتے ہیں. فدیہ سارے علماء کرام بار بار کہہ رہے ہیں کہ فدیہ اس بندے کا ہوتا ہے جس کی بیماری اس درجے تک پہنچ چکی ہو کہ اب عمر بھر اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں. ایسے بندے کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے. یا اس کی کوئی بیماری ہو جو مسلسل ہو، جیسے کسی کے دل کا ایسا سلسلہ ہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دوائی نہ کھاتا ہو یا کوئی معاملہ ہو جائے، ایسے بندے کو تو معافی ہے، باقیوں کو نہیں. وہ رمضان شریف میں نہیں رہ سکتا تو وہ سردیوں میں رکھے، سردیوں میں مسلسل نہیں رکھتا تو وقفے کے ساتھ رکھے. اس سال نہیں رکھ سکتا اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال. تو یہ نہیں کہا کہ تمہیں پیسے دے دیں. تو رمضان شریف کے روزے امیر غریب دونوں پر رکھے گئے ہیں. وجہ، جب غریب تو اپنی بھوک کے اندر وقت گزارتا ہی ہے، امیر جب بھوکا رہتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ غریبوں پر بھوک کے اندر کیا گزرتی ہے. تو گویا کہ رمضان شریف کا روزہ امیروں کے اندر احساس پیدا کرتا ہے غریبوں کا، تاکہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ خدمت کر سکے. اگر یہ بھوک کا احساس انہیں نہ ہوتا تو انہیں کیسے پتہ چلے کہ غریب کا ایک وقت کا کھانا کیسے ہوتا ہے. تو یہ رمضان شریف ہماری یہ بھی تربیت کرتا ہے. پھر اسی طریقے صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا رہتا ہے تو یہ بندے کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ صلاحیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ کسی مقام پر کسی زمانے کے اندر جہاد کا سلسلہ ہو جائے تو جو بندہ ہر وقت روٹی کھاتا رہے تو اسے تو دشمن والے دسترخوان بچھائے تو ہو سکتا ہے ادھر سے اٹھ کے ادھر جا کے بیٹھ جائے. اسلام نے ہماری تربیت کر کے روٹی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک نہ ملے تب بھی اپنی جگہ پر کھڑے رہنا ہے، جہاد کی تیاری رکھنی ہے، اور بغیر کھائے پیے بغیر تم جہاد کر سکو گے. جیسے ہم سارا دن کام نہیں کرتے اپنے گھروں کے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ روزہ ہماری جہاد کی تیاری بھی کرواتا ہے. وگرنہ ہر وقت کھانے کا سلسلہ ہوتا تو جس کا دسترخوان اچھا ہوتا ہے تو یہ بھاگ ادھر جا کے بیٹھ جاتے. اس سے منع کیا گیا. پھر اسی طریقے روزے کے اندر اللہ کی طرف سے ایک بڑا احسان بندے کے اوپر یہ آتا ہے کہ روزہ جب بندہ رکھ لیتا ہے تو اس میں بندے کا ذہن، زبان، دل، تقریباً پورا جسم پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے اور ذکر کے اندر آ جاتا ہے. اور ذکر کا ایک ہمارے یہاں تصور یہ ہے، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض میں ایسے اپنی گردن مارتا رہوں اللہ بس یہ ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اور یاد کبھی عارضی نہیں ہوتی، یاد پھر یاد ہی ہوتی ہے. جس طریقے کسی ماں کا بیٹا بچھڑ جائے، کبھی اسے عارضی یاد آئی ہے؟ وہ تو ہر لمحے جو ہے اسے یاد کرتی رہتی ہے. تو نماز، روزہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ در حقیقت اللہ کی یاد کو بندے کے اندر پکا کرنے کے لیے آتی ہیں. تو یاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کی زبان تو ذکر کر رہی ہو اور باقی جو جسم ہے وہ کسی اور کھاتے کے اندر مشغول ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ زبان کے ساتھ تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن باقی پیسے گننے کے چکروں کے اندر ہوتے ہیں. محفل بھی ہو رہی ہے اور نیچے پیسے بھی گر رہے ہیں اور اشارے بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس بندے کی صرف زبان ذاکر ہے، باقی کسی اور کھاتے کے اندر چلا ہوا ہے. اس لیے ہمارا پورا جسم، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے اس کی یاد. اور یاد جو ہے جب وہ خالق و مالک ہمارا ہے تو
وہ ہمیں ہر وقت نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی یاد بھی ہر وقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. پھر آخری بات ذکر کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر عام طور پر ہم باقی دنوں میں کھاتے رہتے ہیں اور رمضان شریف کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے بندے کے جسم کو صحت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. جسم کو ریسٹ ملتی ہے، چیزیں اپنے اپنے مقام پر آ جاتی ہیں. جیسے مسلسل کھاتے رہیں، کبھی کسی چیز کا لیول بڑا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا لیول بڑا ہوتا ہے. کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ یہ فاقہ کریں، کبھی کہتے ہیں آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی. تو ڈاکٹر کے کہنے پر کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ صحت واپس آ جائے. تو اللہ نے فرمایا 1 مہینے مسلسل روزے رکھو، 11 مہینے کھاتے رہے تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 1 مہینہ صحت جو دے گا وہ آپ کے 11 مہینے بہترین گزر جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مسلسل روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف کے بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور پاک صاحب اللہ کا امر مبارک بھی ہے اور مبارک حکم بھی ہے کہ ہر مہینے جو بندہ 3 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سینے کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. اس کا علماء نے کئی معنی لکھے ہیں. ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ سینے کی بیماری سے مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے امراض سے پاک ہوگا، اور ایک مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے کینہ، حسد، بغض، ان ساری چیزوں سے پاک فرما دے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ روزہ جو بھی رکھتا ہے کسی کو حسد نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کی نہیں کرتا، جو کسی کے سامنے وہ صبر شکر کے ساتھ کھا لیتا ہے. تو روزہ گویا کہ ہماری معاشرتی اعتبار سے تربیت کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر تو 11 مہینوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، اس مہینے کے اندر اقلیات کے اندر رہ کر اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کر لیں اور خود کو ایک بہترین مسلمان بنا لیں. تو رمضان المبارک ہماری اس اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اور اعتکاف اس سے بڑی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ باقی دنوں میں جو ہماری کوتاہیاں درست نہیں ہوئی ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ کر انہیں درست کر لیں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا، ذکر و فکر کرنا قبول فرمائے.